والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا يغفر لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم من الرحمن مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق المادين النلوذ به سواك عند حلول الحادث العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ما شاء الله آپ تھکے تو نہیں ہیں ناراض بھی تو نہیں ہیں چلیے پھر ایک بار پڑھ لی ہے جیسا بھی پڑھا ہے ایک بار ذرا پڑھ لی وہ پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ وہ نہیں میٹھا ہے تو یہ تو پہلے بڑا میٹھا 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 ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بس آپ تھوڑا سا توجہ کا میٹھا اور ڈال دیں تو پھر کرم ہو جائے اور کوشش کیجیے گا کہ صرف زبان ہی نہ پڑھے بلکہ دل بھی زبان کا ساتھ دے کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے صرف زبان ہی پڑھ رہی ہوتی ہیں آنکھیں کہیں ہوتی ہیں دل میاں کہیں ہوتا ہے سوچیں کہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کیجیے گا اکٹھا کر کے پڑھیے گا آپ کو خود لطف آئے گا آپ کو خود مزہ آئے گا جو صرف زبان سے پڑھا جائے وہ کچھ اور ہے جس میں دل بھی بول پڑے وہ پھر کچھ اور ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں وہ سارا کچھ سکتا ہے بس ہم کوشش نہیں کرتے اور یہ میری بات یاد رکھیے گا جو دل ان پہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا وہ پھر ان دلوں کو ابھی بابا رہنے بھی نہیں دیتے پھر کرم فرماتے ہیں اور ان دلوں کو اپنے پاس ہی بلا لیتے ہیں آج جس نے کہا تھا نا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا لیکن ہم تو ماشاء بکرم میں کوئی قائل کنوں بلائیے ہوئی ہے کوئی ہم تو مائل بکرم میں کوئی قائل نہیں راہ دکھائیں کسی کوئی راہ روی منگل کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو تو کہیں بھی نہیں دیتے میرے دادا پیروں سے تو بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں فرمایا کرتے تھے کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ پاک نہیں اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو مدینہ پاک نہ ہو کے بھی مدینہ پاک ہی ہوتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طرح دل اگر سینے میں ہوتا تو محنت کیا کرے محنت نہیں کرتے بے توجہی سے پڑھتے ہیں سستی سے پڑھتے ہیں غفلت سے پڑھتے ہیں نہیں محبت کے ساتھ ٹھیک ہے جی ایک بات جی ٹھیک ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ دیکھیں مزہ آیا لطف آیا ماحول بنا لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ کیا نہیں پڑھا وہ دن کب آئے گا یار جب آپ بغیر کہیں بھی پڑھو گے ماشاء اللہ ناشتہ صبح سب نے کیا مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو ایسا ناشتہ آپ بھی کر لیں گے دل دفاع بھی کہنا پڑتا ہے تو میں پھر اس پہ اتنا ہی کہوں گا پھر روتے کیوں وہ پھر ہمارے لیے یہی حکمران بنتے ہیں تو یہ حالات ہو کہ جی ناشتہ آپ ہی ہو تو درود پاک کہنا پڑے اچھا ہو سکتا ہے قبلہ حضور تشریف فرمائیں
آپ میں سے کوئی بندہ کہے یہ نہیں مولوی پڑھے دے آئی ہیں پیچھے کریں تو آیا بھی لیٹ ہے آپ نے بھائی اپنی مرضی سے پڑھا ہے، آپ نے سستی سے پڑھا ہے، آپ نے غفلت سے پڑھا ہے، آپ نے بے توجہی سے پڑھا ہے، آپ نے بے دھیانی میں پڑھا ہے، آپ نے موڈ میں پڑھا ہے، آپ نے پھکڑ میں پڑھا ہے، لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اور ابھی تو شکر کرو تمہیں کہہ رہا کلینہ دے بتا کے پڑھ لو، تمہیں کس نے کہا بدر میں پڑھو جا کے، تمہیں تو کہہ رہا کلینوں پہ بیٹھ کے پڑھ لو، ہم سے تو اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی ابو جہل نہیں، کوئی اتبا نہیں، کوئی شیبہ نہیں، کوئی ولید بن مغیرہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ان امت دیاں گلاں سن لو، میں پیچھے چار تقریریں کر کے ہیں، سوکھے کام لگ گئے امت سے، پیچھے کوشش ہوتی ہے بھئی میاں نعت خواں کے ہوتے ہیں ہم اسٹیج سے گریز ہی کریں۔ میں اللہ خوشامد کا قائل نہیں، میں اکثر حضرت جی وہ اپنی گاڑی میں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے گاڑی کھڑی ہے، حضرت کی وہاں سے لگا لیتا ہوں۔ میں خوشامد نہ سب کو میری مزاج کا پتہ ہے، میں ایویں ہی رکھی نہیں ہے، میں کہانی اتنی خوبصورت انتخاب اتنا زبردست ہے، عارفانہ کلام حضرت جی جو دلوں کے تار چھیڑتے ہیں، میں کچھ آپ کو پتہ میرے مزاج کا نہیں پتہ لگے گا کسی نے پڑھا کچھ، تو میں پیچھے تھا جی وہ بچہ بضد ہو گیا کہ نہیں جی میں پڑھنا ہی پڑھنا، میں اچھا پتھرا کوئی صحیح گیا پڑھی کوئی، وہ نہیں بات آیا اس نے وہی ویلوں والا کلام شروع کر دیا، اور کلام کیا تھا، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تیری ماں نال رکھے، جو میری باری آئی میں نہیں بولا، میں نے کہا سوکھا کام لگ گیا امت کو، کون سی حضرت حلیمہ ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے تشریف لے گئی ہے، وہ تو اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو تمہیں پوچھتی نہ ہو، اے سی والی مسجد میں آ کے 5 نمازیں تو تجھ سے پڑھی نہیں جاتی، آ گیا رب کی دوپہر میں میری بکریاں چلانے والا ہے، سوکھا کام مل گیا نا امت اللہ جی، سوکھا کام مل گیا، کون سا کو پوچھنے والا ہے، وہ تو حضرت حلیمہ ہوتی تو ان کو پوچھتی ہے، وہ تو حضرت حلیمہ ہوتی تو پوچھتی ان کو کہ ارے بھائی اے سی والی مسجد میں، قالینوں والی مسجد میں، پنکھے والی مسجد میں، ٹھنڈے پانی والی مسجد میں آ کے 5 نمازیں تو پڑھ نہیں سکتا، آ گیا عرب کی دوپہر میں میری بکریاں چرانے والا، کس کو دھوکہ دے رہے ہو آپ؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ دھوکہ ہم خود کو دے رہے ہیں۔ سیدہ حلیمہ پتہ کیا فرما رہی ہیں، فرمایا تو میریاں بکریاں رہنے دے، تو میرے محبوب نے آخیا کم از کم وہ تو پہلے کہا تو میریاں بکریاں رہنے دے، میں چارواں گی، میں چارواں ہی نہیں ہے، جو میرے محبوب نے کہا تو وہ تو کر، تو میرے محبوب کی بات مانے کوئی نہ، تو تیری بکریاں چرانا کیا مانا رکھتا ہے میرے لیے؟ سوکھا کام مل گیا ہوں، وہ تو اگر ہوتی تو پوچھتی نا، بوڑھی سے ڈارنا داڑھی تیرے کو رکھی نہیں جاندی ہے، آ گیا میری بکریاں چارن والا، تو ابو جاؤ دے باہر آنا سی، تو بوڑھی کو داڑھی نہیں رکھتا ہے، نہ بوڑھی کا تلوار نہ بوڑھی کا نیزہ، ادھر تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اتبا بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا، سوکھا کام امت کو مل گیا، لگے نہیں سارے، بزرگ ویسے ہی ہوتے کوئی نہیں، وہ ہوتا تو روک لیتا، بس چلا ہے، امت کو آسان کام مل گیا، تیریاں بکریاں پاؤں، نماز نہیں پڑھی جاندی، تیریاں بکریاں پاؤں گی میں چاہا، داڑھی نہیں رکھی جاندی، سر تو ٹوپی نہیں رکھی جاندی، تیریاں بکریاں پاؤں گی میں چاہا، کیا کام لگے تو یار، سوکھا کام امت کو مل گیا نہیں۔ میرے سیالکوٹ میں بزرگ اکثر ہوا کرتے ہیں یہ ماحول دیکھ کے، وہ کہتے ہیں یار ہمارے بڑوں نے تو لوہے کے چنے چبائے اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں، اب تو کچھ نہیں ہے، نہیں کیوں مجھے اسٹیج پہ بیٹھا ہے، وکری مخلوق کو مریخ سے آیا ہوں، آپ نے مجھے نہیں بٹھایا، یہ ساری بہاریں ان کے نام مبارک ہی ہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے،
بس نام محمد نے سجا رکھا ہے، اس لیے کچھ نہیں کرو، یہ اچھا نہیں ہے، کہنا پڑتا ہے، دل دکھتا ہے وہ بھائی جس کام کے لیے آئے ہیں اس کے لیے ان کہنا پڑے گا. کہ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر ہی کوئی نہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی سرسری سا ذکر نہیں کرنا بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرنا. پھر محبوب علیہ السلام او انت مجنون، صرف ذکر نہیں کرنا، صرف کثرت سے ذکر نہیں کرنا بلکہ ذکر اس طرح کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. کہاں گئی ہیں دیوانی، کتنے گئیاں، کدھر گئی. اللہ میں آج کہہ رہا ہوں ایک بات تو 100 سال پہلے کہہ گئے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. اللہ میں اکثر حیران ہوتا ہوں یار اقبال کا دور ایسا دور تو نہیں تھا اقبال کو بھی یہ کہنا پڑے. جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں، جس دور میں بابا جی نور محمد چورا شریف والے ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد شرف پور شریف والے ہوں، جس دور میں علی پور شریف میں بابا جی پیر سید جماعت علی شاہ ہوں، وہ دور کوئی ماٹھا دور تو نہیں تھا نا، بڑا خوبصورت دور تھا. تب بھی اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. پتہ نہیں آج ماحول دیکھتے تو اقبال کیا لکھتے، کیا کہتے اقبال، پھر کیا گزرتی اقبال کے دل پہ. اس لیے جی محنت کرو بیٹا، کہنا نہیں. تو یہ اس کو کہیں لکھ کے رکھ لینا کہ پیر صاحب تشریف فرمایا جس دن اس قوم نے بغیر کئے پڑھنا شروع کر دیا، اس قوم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے کہنا نہ پڑا، جس دن اس قوم نے شروع کر دیا تو پھر اس قوم کے اچھے دن بھی شروع ہوئے. میں خود سے کوئی بات نہیں کروں گا، حضرت کو سبق سنا رہا ہوں. قرآن جی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ کہتے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اور ایسے ہمارا یہ ہے کہ محلے کے کسی کانٹوٹے سے متھا لگانے کو تیار کوئی نہیں ہے. اب آگے کیا اس سے متھا لگائے بیٹھے ہیں. پیٹرول کیوں مہنگا ہوا، کیوں مہنگائی ہوئی، ایک دوسرے سے نہ پوچھو، خود سے پوچھو، سب کو اس کا جواب آتا ہے. سب کو اس کا جواب آتا ہے کیوں ہوا سارا کچھ. حضرت بیٹھے ہیں وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، بندے میں تجھے عذاب دے کے کیا لوں گا. ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. سبحان اللہ. بھائی پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا کہ معاملہ یہ بن گیا. یہ جو بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں بڑے باریک اشارے ہوتے ہیں اس میں. محمد بخش صاحب کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ایک گناہ جو میرا ماپیو ویکھے دیوے دیس، پھر آگے کیا کہتے ہیں لکھ، کیا کہتے ہیں جی لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون. اچھا تو پتا لکھ تک پردے نے کام وہ بھی خراب ہونے جو کام لکھ تو ٹپ لکھ تو ٹپ گئی کہاں ہی کام خراب ہو. اسی لیے پانی کی لگامیں کھول دی گئی ٹپے ہیں جی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک تھا، چور پکڑا گیا. اسلام میں چور کی سزا ٹنڈا کر دو پڑ گئی. پھر نہ تھے کہ بابا جی کو 30-35 ٹنڈے پوچھیے وہ تو ٹنڈا کیوں ہوا ہے، وہ کہ چوری کی تھی. میں وہنا میں کہڑا چوری کر دیا. لیکن یہاں حال ہی ہے جی چور چوری کرنے جانے سے پہلے اپنے رہا ہونے کا اہتمام کر کے جاتا ہے. یہ تھے جی ہر جمعے زانیوں کو سنسار کیا جائے نا، میں دیکھتا ہوں کون زنا کرتا ہے. ہر جمعے کے بعد قاتلان سے سر لائے جانا، میں دیکھتا ہوں کون قتل کرتا ہے. اگر قانون ہے تو ماڑے کی سائیکل چور کٹیا جائے گا، جیب کٹن والا کٹیا جائے گا، یا ملک کٹن والا ظلم ہے نا. سائیکل چور پھڑ کرتے سارے کٹن گے اٹھ کے، جڑے بڑے بڑے چور نے بڑے بڑے ہوڑی آ جاندے سارے انہوں نے نعرے مارن گے. ظلم ہے نا جی، قانون ہے ہی نہیں. لیکن تب قانون تھا کیونکہ حضرت عمر فاروق وہ جب قاضی صاحب اس کا ہاتھ کٹوانے لگے نا انگلی طرح کے وہ رو دے کہنا جی میرا ہاتھ نہیں کٹے. ایک باری حضرت عمر کا لے قاضی صاحب نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جی وہ مجھے معاف کر دیں.
گالی نکلا بھائی چوری کی تھی بھائی تو خود نہیں مان رہا ہے تو حضرت عمر تو کبھی معاف نہیں کریں گے. شریعت کے معاملے میں تو لچک ہے ہی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دی. انہوں نے کہا آپ لے جائیں میں جانوں حضرت عمر جانوں کیونکہ وہ سزا دلوا کے خوش ہونے والے لوگ نہیں معافی کو پسند کرتے. قاضی صاحب لے گئے یہ عرض کی امیر المومنین چور ہے خود بھی مانتا کہ یہ گواہ بھی موجود ہے. میں ہاتھ کٹوانے لگا کہتا ہاتھ نہ کٹو ایک بار حضرت عمر چلا جائے. اب سنیں کیا آپ نے وہی سوال چوری کی تھی پر میں پھر معاف کیوں کروں. حضرت چور کی بات سنی. وہ کہتے ہیں حضرت معاف اس لیے کریں کہ میں نے آج زندگی میں پہلی بار چوری کی. پہلی چوری تھی آج پہلی بار چوری کرنے گیا پکڑا گیا. تو حضرت ایک چانس سے بنے یہ تو نہ ہوا پہلی بار ہی بندہ چوری کرے اور پکڑ کے ہاتھ پاڑ دے. ایک موقع تو ایک معافی تو میری بنتی ہے. پہلی بار ہے میری آج پہلی چوری کرنے گیا تھا بدنصیبی سے پکڑا گیا تو اب اس لیے مجھے معاف کر دیں. پہلی چوری کتنا یقین تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کی کریمی پہ کتنا یقین تھا. آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی ایک چوری بھی کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے. اس نے کہ امیر المومنین جھوٹ کیا ہوا. آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے آج پہلی چوری کی ہے اور اس نے پکڑ لیا اور جھوٹیا. اس سے بھی بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے. پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں پکڑا. پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں پکڑا. میں کسی کی بات نہیں کرتا سارے نیک بیٹھے ہوئے. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم اگر وہ پہلی بار پکڑنے والا ہوتا میں ہی آپ کو نظر نہ آتا. بلکہ کیا ایک گناہ جو میرا ماں پیو دیکھے دیوے دیش نکالا لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون ہے اسی لکھ دنیا دی اتنے گئے ہیں پھر تو کام کر نہیں واپسی کریے یار. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کرتے ہیں. اس سے کون اچھا کچھ باتیں نا بعد میں میرے تک آتی ہیں میں چلو پہلے بتا دیتا ہوں. ہو سکتا میں بعد میں آیا دیکھو یہ صاحب ساڑھے دن نواں الزام لا رہے ہیں اسی اللہ نے متھا کی ملا وہی لگا رکھا ہے. جب ہم حی اللہ صلاح کی آواز سن کے مسجد میں نہیں جاتے تو ہم متھا کس کو کہتے یہی متھا ہے. وہ کہہ رہا آؤ نہیں آنا. وہ پھر زور میں کہتا آؤ نہیں آنا. پھر وہ کہتا عصر میں آؤ نہیں آنا. اور پھر مغرب میں کہتا آؤ اور پھر عشاء میں کہتا آؤ. تو متھا کس کو کہتے ہو؟ یہ متھا نہیں. آپ کس کو متھا بولو گے؟ یہ متھا ہی ہے. وہ کہتا آؤ. اللہ یہ یاد رکھیے گا ایسا کوئی آپ پڑھنے کا نہیں بیٹھا ہوا اگر وہ بلانے پہ آئے تو وہ بلائے آئے نہ آئے. کوئی نہیں بیٹھا ایسا ادھر حضرت اس کو آتا ہے بلانا. حضرت اس کو آتا ہے بلانا لیکن کیا ہے رسیاں دراز کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نسل بندیاں تینوں کا نسل آنا تو ساڈے کول ہی ہے. پھر گل آنی یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت. لیکن وہ پھر ہے پھر اپنے اسٹیجوں میں واپس آ جائے. ہمارے اسٹیجوں کے خلاف پڑھا جا رہا ہے پورے بدل جی میاں ناتھ خان پہ پڑھتے نال سامنے وہی پڑھو کی والا مینو روز حشر دا ڈرنا. پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ پڑھا جاتا ہے نا. ڈر ہی نہ رہا تو پھر بات ہے تو پھر کیوں پڑھے نا بات. حالانکہ یہ پتہ نہیں کدھر سے آپ نے یہ بات نکل وہ قرآن کی ابتدا اس سے کر رہا ہے مالک یوم الدین. یہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے روز حشر کا ڈرنا. وہ کہہ رہا وما ادراک ما یوم الدین. یہ آپ کہہ رہے ہو میں نے روز حشر کا ڈرنا. وہ پھر کہتا ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین.
یہ 2022 والوں آپ اپنے اسٹیجوں پہ کہہ رہے ہو. وہ کہہ رہا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. آپ اپنے اسٹیجوں پہ کہہ رہے ہو سانو ڈر نہیں. وہ ڈرا رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ. یہ آپ کہہ رہے ہو سانو ڈر نہیں. وہ ڈرا رہا ہے. حضرت سیدنا امام حسن بصری پتہ نہیں کون سا تم عشق لیے پھر رہے ہو اور کہاں سے یہ تم نے عشق نکالا. اس نے تمہیں بے خوف کر دیا. جتنا عاشق ڈرتا ہے اتنا ڈرتا ہی کوئی نہیں. نہ ڈرنا تو جاہل کا کام ہے. چلا بیٹھے جتنی معرفت زیادہ ہوگی خوف اتنا زیادہ ہوگا. جتنا جہل زیادہ ہوگا بے خوفی بھی اتنی زیادہ ہوگی. امام حسن بصری سارے 2022 دے پیر رل جن مرید بھی رل جن امام حسن بصری کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. امام حسن بصری ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مرید. بدری صحابہ کو دیکھا. سب سے بڑی فضیلت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا. حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی بھی پیا. دیکھا ایک دن آپ کے دوست آپ کو ملنے آ گئے. حضرت کا سارا سین گیلا تھا. اتنا پانی تھا نہیں وہاں کہ سین گیلا کیا جائے. بارش ہوئی کوئی نہیں, اوس پڑتی کوئی نہیں تھی کہ سین گیلا ہوتا. وہ حیران ہو کے آپ کے خادم سے پوچھتا ہے امام صاحب کا بیڑا کیوں گیلا ہے؟ وہ کہتا جی آج صبح میں نے تندور میں آگ جلائی روٹیاں لگانے کے لیے. جب آپ کے شعلے بلند ہوئے نا اور تندور سے باہر آئے اتنی دیر میں امام حسن بصری بھی تشریف لے آئے. کہا جب نظر پڑی تو جہنم کی آگ یاد آ گئی. جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کا ذہن گیلا ہو گیا. 2022 لگی کہنے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کبھی جبرائیل کو مسکراتے نہیں دیکھا. عقیدہ اہل سنت فرشتے معصوم عن الخطائیں. فرشتے معصوم عن الخطائیں. محبوب فرماتے ہیں میں نے کبھی جبرائیل کو مسکراتے نہیں دیکھا. پتا تھا نہ مسکرانے کی وجہ. امت کے لیے پوچھا جبرائیل مسکراتے کیوں نہیں؟ عرض کی محبوب جب سے رب نے جہنم پیدا کی ہے میں تب سے لے کر آج تک کبھی نہیں مسکرایا. 2022 کی کہنے سانو روز حشر کا ہو کیا رہا ہے یار ہماری تو سمجھ سے باہر. حضرت مولا مشکل کشا نماز کے لیے کھڑے ہو رنگ زرد ہو گیا. پوچھا جائے مولا یہ کیا؟ تو فرمائیں دیکھ نہیں رہا کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر, جناب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ. کوئی کہ کاش ماں جنگی, کوئی کہ کاش میں پودا ہوتا بکری کھا جاتی, کوئی کہ کاش میں درخت ہوتا کوئی کاٹ کے مجھے تندور میں جلا دیتا. اتنا ڈر لگتا تھا حضرت اس ذات کے سامنے حاضر ہوں. لیکن یہ تھے نہیں. ہمارے بزرگوں کا طریق یہی رہا ہے کہ ڈریو میاں, بڑے ڈریو. محفل سے ڈریو, کلیاں ڈریو, ویچدیاں ڈریو, خریدیاں ڈریو. پھر حضرت امام سیدنا حسن بصری آپ نے ایک شخص کو صرف مسکراتے دیکھا. آپ نے فرمایا تو پول سے رات تو لنگ ہے. فرمایا تجھے پتہ ہے تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ اس کی جو ضرور نہیں. فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ لیکن کیا ہے نہیں یہ رنگ لاؤ دوبارہ واپس. کہنا او انت مجنون. اس طرح ذکر کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو. وہ لاؤ دیوانگیاں کہیں سے ڈھونڈ مانگو حضرت وہ دیوانگیاں واپس. اقبال نے مانگی تھی. اقبال نے کہا شراب کہن پھر پلا ساقیا وہی جام گردش میں لا ساقیا. رب کریم جڑی جنید نے پلائی, جڑی بایزید نے پلائی, جڑی رابعہ نے پلائی, جڑی حسن بصری نے پلائی, جڑی حبیب اجمی نے پلائی, کوئی تھوڑا جیسا سانو بھی دے.
حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا جذب تھا یار. وہ اب حاضر خدمت تھی, درمیان میں پردہ ہے, گفتگو ہو رہی, کسی شخص نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا. آپ نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے. حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے. یہاں تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا ایسے کرواتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں تو پہلا پارہ تلاوت کریں تو بڑی ابتدا میں آتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. حضرت رابعہ کو نہیں شیطان کا پتا. ایک شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تیری زبان سے سنا, میں نے تو رحمان کا سنا ہے. شراب کوہن پھر پلا تھا وہی رابعہ والا, وہی جا گردش میں لا سکتی. یہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے, آدھی رات کا وقت تھا, حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑی ہو کے نا اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. سب نے سمجھا حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے, رات کا وقت ہے, پینے کو پانی نہیں, عورت ذات ہے, کنویں پہ جانا مناسب نہیں جانا, اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں شاید کو سن کے لا دے پانی. ہر بندہ اٹھا, اپنے اپنے گھر سے گھڑا اٹھایا, مشک اٹھائی, پانی لینے چلے گئے. سب نے پانی بنا. جب واپس آ رہے تھے نا تو راستے میں ایک بزرگ تھے حضرت کی طرح, پاسرین میں سے تھے, انہوں نے سب کو روک لیا, پوچھا کتنے چلے گئے؟ میں کہا جی حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس, رات کا وقت ہے, شاید گھر میں پانی نہیں, عورت ذات ہے, کنویں پہ جانا مناسب نہیں جانا, اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کچھ ان کے پانی لا دے. ہم حضرت رابعہ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا ہو چلے ہو, یہ وہ پیاس نہیں جڑی ایس پانی نہ بہت جائے, یہ دید دی پیاس ہے, یہ دید نہیں بجے گی. شراب کوہن پھر پلا ساتھ وہی جام گردش میں لا سکتی. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ لکھا ہے وقت رضا تھا, آخری لمحہ, وصال کا وقت. کہتے تھے سارے وقت سے وصال کا لفظ بول سے سارے کا تری نا وصال ہونا, وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے, باقی تو مردے میں سارے جملے سب